زمزم کا کنواں نہیں مل رہا، منت مانی اے میرے پروردگار اگر وہ کنواں مجھے مل گیا میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا، ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ منت مانی، ادھر یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو، یہ منت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر کدال اٹھائی، مکہ مکرمہ کی زمین کو کھودنا شروع کیا، یہ اچانک زمزم کنویں کا پانی زہر، بڑے خوش ہوئے اور پورا عرب خوش ہوا، پورا عرب کہنے لگا کہ ہم نے اس کو واقعی سردار صحیح طور پر بنایا تھا، کہ یہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس کو سردار بنایا جائے، کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ پانی کا کنواں تلاش کر لیا، وہ بھی زمزم کا پانی۔ عرب کے اندر پانی کے کنویں کا مل جانا ایسے تھا جیسے پٹرول کا کنواں مل گیا، سونے کی کان مل گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی پانی کی۔ یہ ماہ ربیع الاول اس دنیا کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے ایک بہت بڑی سعادت لے کر آیا تھا، آج سے 1400 سال پہلے۔ ایسی سعادت کہ جس سعادت کا مقابلہ دنیا کی کوئی سعادت نہیں کر سکتی، کہ اس ماہ مبارک میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے پہلے خواجہ عبد المطلب اور خواجہ عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد خواجہ عبد المطلب، مکہ کے لوگوں نے خواجہ عبد المطلب کو مکہ مکرمہ کا سردار بنایا ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے، کہ بڑے ذہین تھے، چست تھے، اور لوگوں نے ان کے اندر بڑے کمالات دیکھے، اسی لیے بیت اللہ کی چابی بھی ان کے حوالے کر کے اپنا سردار متعین کر لیا۔ عرب کے لوگ کسی عام آدمی کو بیت اللہ کی چابی نہیں دیا کرتے تھے، بیت اللہ کی چابی اس شخص کے حوالے کی جاتی تھی جس کو پورے عرب کا سردار بنانا ہوتا تھا، سردار کے پاس چابی ہوا کرتی تھی، تو خواجہ عبد المطلب کو سردار بنا دیا گیا۔ خواجہ عبد المطلب کو پتہ چلا کہ بیت اللہ شریف کے آس پاس کہیں زمزم کا کنواں تھا، کئی سو سال پہلے اس کنویں کو بند کر دیا گیا تھا، تو خواجہ عبد المطلب کو جب پتہ چلا سردار بننے کے بعد انہوں نے کدال اٹھائی اور اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ کیا اور مکہ مکرمہ کی زمین پر جگہ جگہ پر کھدائی شروع کر دی، جہاں پر بھی زمین کھودتے پتھر نکل آتے، جہاں پر بھی زمین کھودتے ہیں پتھر نکل آتے ہیں، پریشان ہیں، لوگ دیکھ کر ہنستے تھے، یہ عجیب آدمی ہے، یہ عجیب ہمارا سردار ہے کہ مارے مارے پھر رہا ہے، کہ زمزم کا کنواں تلاش کرے، کئی سو سال پہلے بند کر دیا گیا تھا، معلوم نہیں کہ آج اس کا پانی موجود بھی ہے یا نہیں، لیکن خواجہ عبد المطلب نے ہار نہیں مانی، اپنی اولاد کو ساتھ لے کر اسی طرح کھدائی کرتے رہے، صبح کو شروع ہوتے شام ہو جاتی، شام کو گھر واپس آ جاتے، پھر رات گھر میں گزارتے، پھر صبح ہوتی، پھر کھدائی شروع کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، زمزم کا کنواں نہیں مل رہا، منت مانی اے میرے پروردگار اگر وہ کنواں مجھے مل گیا میں اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دوں گا، ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ منت مانی، ادھر یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی، یہ منت اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ پھر کدال اٹھائی، مکہ مکرمہ کی زمین کو کھودنا شروع کیا، کہ اچانک زمزم کنویں کا پانی زہر ہو گیا، بڑے خوش ہوئے
اور پورا عرب خوش ہوا، پورا عرب کہنے لگا کہ ہم نے اس کو واقعی سردار صحیح طور پر بنایا تھا، کہ یہ اس بات کا حقدار تھا کہ اس کو سردار بنایا جائے، کہ اس نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا کہ پانی کا کنواں تلاش کر لیا، وہ بھی زمزم کا پانی۔ عرب کے اندر پانی کے کنویں کا مل جانا ایسے تھا جیسے پٹرول کا کنواں مل گیا، سونے کی کان مل گئی، بلکہ اس سے بھی زیادہ اہمیت تھی پانی کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خشک علاقہ ہے، وہاں پر پانی ملتا ہی نہیں تھا، پانی کی وجہ سے لوگ پریشان ہوتے تھے۔ گزارا کیسے ہوتا؟ بارش برستی، زمزم کے کنویں سے پہلے کیسے گزارا کرتے تھے؟ بارش برستی تھی اور ایک جگہ پر ایک تالاب میں پانی کو اکٹھا کر لیتے تھے، بارش کے پانی کو، پھر وہی پانی استعمال کیا کرتے تھے۔ اب تو زمزم کا کنواں مل گیا، لوگوں نے زیادہ تر یہاں پر رہائش شروع کر دی۔ عرب کے اندر رواج تھا کہیں پہ پانی کا کنواں مل جاتا تو وہاں پر شہر آباد ہو جاتا تھا، دور دور سے لوگ آتے وہیں پر آباد ہو جاتے کہ پانی مل گیا، پانی مل گیا۔ پانی کی قدر و قیمت وہاں پر سونے کی کان سے بھی زیادہ تھی، اور یہاں پر تو زمزم کا کنواں مل گیا۔ لوگوں نے آبادی شروع کر دی، دور دور سے لوگ آتے گئے، یہاں پر رہائش اختیار کرتے گئے، ایک بہت بڑا شہر آباد ہو گیا۔ اس پورے شہر اور پورے عرب کا سردار عبد المطلب تھا۔ پانی تو مل گیا، زمزم کا کنواں مل گیا۔ لوگوں نے کہا خواجہ عبد المطلب سے کہ حضرت آپ نے منت مانی تھی کہ اپنے 10 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کی قربانی دیں گے، اپنی منت پوری کریں۔ خواجہ عبد المطلب نے کہا ہاں مجھے یاد ہے، اور میں یہ منت پوری کرنے کو تیار ہوں، اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ قرآن دازی کی گئی، تمام بیٹوں کے نام لکھے، قرآن دازی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا نام آ گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے، خواجہ عبد المطلب بھی پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بڑے حسین و جمیل تھے، حسن بہت زیادہ تھا اور حسن اخلاق بھی بہت زیادہ تھا، سارا عرب ان سے متاثر تھا، اسی لیے سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنا اچھا آدمی ہے، کیا اس کو ذبح کر دیا جائے گا؟